وَدُحَا سے مراد نور علم ہے، علم کا نور ہے، اور وَاللیل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر ہے۔ وَاللیل سے مراد عفو درگزر، نور علم وَدُحَا سے مراد تو کائنات کے اندر جتنے بھی اسرار، مخفی اسرار ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات میں نور علم سے حاصل کر لیے ہیں، اور امت کے اندر جتنے گناہ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی وجہ سے ان پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ واللیل جو عفو و درگزر ہے، اس عفو و درگزر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے امتیوں کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ حدیث کا مطالعہ کریں کہ جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی گناہ کرتا ہے، باقی امتوں اور اس امت کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ باقی امتیں جو گزری ہیں، گزشتہ امتیں جو ہوئی ہیں، وہ گناہ کا ارادہ کرتے، صرف ارادہ کرتے گناہ لکھ دیا جاتا، اور اگر گناہ کر دیتے تو ڈبل گناہ لکھا جاتا۔ پڑھیں احوال امت کے احوال کو پڑھیں، لیکن امت مصطفیٰ اس کا معاملہ کیا ہے؟ ارادہ اگر گناہ کا کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں لکھا گیا۔ کتنا کرم ہے اس امت پر، اگر نیکی کا ارادہ کیا فوراً لکھ دی۔ انسان ارادہ کرتا ہے میں یہ نیکی کا کام کروں گا، جو ہی نیکی کا ارادہ کیا نیکی لکھ دی، گناہ کا ارادہ کیا نہیں لکھا گناہ۔ اور پھر انسان گناہ کر لیتا ہے، پھر بھی فرشتوں کو، گناہ لکھنے والے فرشتوں کو روک دیا جاتا ہے، ٹھہر جاؤ، ابھی توبہ کر لیتا ہے، ابھی توبہ کر لیتا ہے یہ۔ اور جب وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اللہ فرماتا ہے اس گناہ کو لکھ دو، اور جب اس کے رجسٹر کے اندر گناہ لکھ دیا جاتا ہے، کوئی دوسرا فرشتہ اگر باقی کے گناہوں کو دیکھنا چاہے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے اس امتی کے اعمال کے رجسٹر کے آگے پردہ حائل کر دیتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے کہ میرے محبوب کے امتی کے اعمال کو تو دیکھے۔ یہاں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں، حضرت امام محدث ابن جوزی نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، نور کو بنایا، پھر نور کے آگے اجزاء کیے، تو ساری کائنات کو بنایا، زمین کو، آسمانوں کو، لوہ کو، کرسی کو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا۔ حضرت امام ابن جوزی یہ بات نقل کر رہے ہیں۔ ابن جوزی کے بارے میں جانتے ہیں وہ کتنا متشدد آدمی ہے، لیکن بات کیا کر رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور سے باقی اشیاء کو بنایا، لوہ کو، کرسی کو، زمین و آسمان کو، ساری کائنات کو، تو اسی نور سے قلم کو بنایا۔ جب قلم کو بنایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اکتب، لکھ۔ تو یا اللہ کیا لکھوں؟ لکھ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کہ جتنے امتی ہیں جو گناہ کرے گا اس کے گناہوں کو بھی لکھ، اور اس گناہ کا جو اجر ہے، اس کی جو سزا ہے وہ بھی لکھ۔ یا اللہ گناہ لکھ دیا ہے، اجر کیا لکھوں، سزا کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ دے جہنم۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امتی کے گناہ کی جزا لکھی، سزا لکھی۔ سزا کیا لکھی؟ جو گناہ کرے گا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جب امت مصطفیٰ کی باری آئی، تو آپ قلم لکھنے لگا، یا اللہ اس کے گناہوں کو لکھ
وہی اس امت کا حال ہے. جب گناہوں کو لکھا تو آگے لکھنے لگی نا کہ ان کے گناہوں کی سزا جہنم ہے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا قلم ادب کر, ادب کا رک جا, تجھے پتا نہیں ہے میرے محبوب کی امت ہے, میرے محبوب کی امت ہے, یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا کہ باقی لوگوں کے لیے, باقی امتوں کے لیے تو جہنم لکھ دے رہی ہے, اور ان کے لیے لکھ دے گناہ کے بعد کہ اللہ رب العزت غفور و رحیم ہے.